طلاق چاہیے مجھے مدثر، میرا تمہارے ساتھ کوئی گزارا نہیں۔ اس شادی میں نہ تمہاری مرضی شامل تھی نہ میری، اس رشتے کا انجام یہی ہونا تھا۔ مصباح نے اپنے سامنے بیٹھے مدثر سے کہا، جو ہاتھ کی مٹھی بنائے لبوں پر ٹکائے اپنے سامنے رکھ کے طلاق کے کاغذات کو دیکھ رہا تھا۔ یہی فیصلہ ہے آخری تمہارا مصباح؟ مدثر نے بے تاثر لہجے میں دوبارہ اسے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کو کہا تھا۔ میرا فیصلہ یہی ہے مدثر، نہ مزید میں تمہاری زندگی برباد کر سکتی ہوں نہ اپنی۔ مصباح کا لہجہ رندا ہوا تھا، لیکن اس انچاہے رشتے کا انجام تو یہی ہونا تھا، اور ہماری اولاد، اس کا کیا؟ مدثر نے اس کی گود میں اپنے چند دن کے بیٹے کی جانب دیکھتے پوچھا۔ اسے تم سنبھال لینا، مصباح نے اپنی گود میں موجود بچے کو پیار کرتے مدھم سی زخمی مسکان لبوں پر سجائے کہا۔ پھپھو کو کیا جواب دو گی تم؟ مدثر کا دل بوجھل سا ہوا تھا۔ انہیں جواب ہماری طلاق کی صورت میں مل جائے گا۔ اس شادی کے لیے انہوں نے تمہیں بھی مجبور کیا اور مجھے بھی مجبور کیا۔ ہماری دلی جذبات کو جاننے کے بعد بھی، یہ جاننے کے بعد بھی کہ نہ تم مجھے پسند کرتے ہو نہ میں تمہیں۔ میرے سارے خواب انہوں نے روند ڈالے اور تم پر بھی زبردستی مجھے مسلط کیا۔ انہیں سمجھ آ جائے گی کہ زبردستی بنائے گئے رشتے اکثر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہر رشتے میں لڑکا لڑکی کے درمیان انڈرسٹینڈنگ نہیں ڈیولپ ہو سکتی، ساری زندگی کے لیے رشتہ بوجھ بن جاتا ہے۔ مصباح اپنی ماں کے اس فیصلے سے سخت نالاں تھی، اور انہیں سمجھانے کے لیے یہ قدم اٹھانا بھی انتہائی ضروری تھا۔ مدثر نے اس بات میں سر ہلاتے کاغذات پر دستخط کر کے اس انچاہے رشتے کو ختم کیا۔ آزادی دے دی ہے میں نے تمہیں، جاؤ اپنے خواب پورے کرو۔ مدثر کا لہجہ سپاٹ تھا۔ شکریہ مدثر، مجھے سمجھنے کے لیے۔ یہ بچہ شاید کبھی اس دنیا میں نہ آتا اگر اس ایک رات کے لیے ہم دونوں جذبات کی رو میں نہ بہکتے۔ خیر، اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ میں سچے دل سے تمہارے لیے دعا گو ہوں کہ تمہیں ایسی ہمسفر ملے جو تمہیں سمجھ سکے اور اس رشتے کو احسن طریقے سے نبھا سکے۔ دھیمے لہجے میں کہتے وہ اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگائے دروازے کی جانب بڑھی۔ کہاں لے جا رہی ہو منہاج کو؟ کیف اسے جاتا دیکھ مستفسر ہوا۔ کل تمہارے حوالے کر دوں گی اسے، ایک رات کے لیے مجھے اس کے ساتھ وقت گزارنے دو۔ مصباح اس سے اجازت مانگتے اس کے سر کو خم دینے پر منہاج کو لیے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی مدثر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے واش روم کی جانب قدم بڑھائے۔ کندھوں پر بوجھ سا آ ٹہرا تھا، تکن بھی حد سے سوا تھی جو اس وقت شاور کے ذریعے ہی اتاری جا سکتی تھی۔ مدثر خان انڈسٹری کا مالک تھا۔ بچپن میں والدین کی طبی موت کے بعد اسے اس کی پھپھو نگہت بیگم نے سنبھالا تھا، جن کے شوہر فوج میں تھے اور شہادت حاصل کرتے انہیں تنہا کر گئے تھے۔ نگہت بیگم کی ایک بیٹی تھی مصباح، جس کی شادی وہ زبردستی مدثر سے کروا چکی تھی۔ مصباح باہر ملک سے پڑھائی حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس کے کئی خواب تھے جو اس کی ماں آگ میں جونک چکی تھی۔ اسے مدثر خان بھی ایک آنک نہیں بھاتا تھا، وجہ اس کی روبوٹنگ زندگی تھی۔ وہ جذبات سے عاری انسان تھا جو نہ خود احساسات اور جذبات رکھتا تھا، نہ کسی دوسرے کے احساسات کی فکر کرتا تھا۔ وہی مدثر کو بھی مصباح ناپسند تھی، وجہ اس کا زندگی سے بھرپور انداز تھا۔ وہ ہنستی کھیلتی لڑکی نہ اس کی ہم انداز تھی نہ اس کی پسند، لیکن نگہت بیگم کے دباؤ میں آتے وہ دونوں یہ شادی کر گئے تھے۔ مزاج میں زمین اور آسمان کا فرق ان کے درمیان کئی اختلافات کو جنم دے چکا تھا۔ کوئی دن ایسا نہ تھا جب ان دونوں کے درمیان بحث نہ ہوتی ہو۔ تقریباً 1 سال گزر جانے کے بعد اس رشتے کو نبھانے کی تمام کوششیں کرنے کے بعد بھی ناکامی کا سامنا کرتے وہ دونوں ہی سمجھ چکے تھے کہ ان کا ایک ساتھ گزارا نہیں، اور آخرکار ایک انچاہے رشتے کا انجام علیحدگی ہی بنا تھا۔ تو تم اپنے شوہر سے طلاق لے چکی ہو اور اسے آگاہ کیے بنا اپنے بچے کو بھی یہاں لے آئی ہو۔ مہک کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی۔ کاپی کا کیف ٹیبل پر رکھتے وہ حیرت زدہ سی مستفسر ہوئی۔ اور کیا کرتی میں مہک؟
میرے پاس اور کوئی راہ بچی ہی نہیں تھی۔ مدثر کو میں خود کہہ چکی تھی کہ طلاق کے بعد منہاج کو وہ سنبھال لے، لیکن میں اپنے بچے کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی لیے کراچی آ گئی۔ مصباح نے پرنم آواز میں اپنی گود میں تھامے بچے کو پیار کرتے کہا، ریلیکس مصباح، تم فکر نہیں کرو، تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو۔ مہک اپنی جگہ سے اٹھتے مصباح تک آتے اس سے بغل گیر ہوتے بولی، زیادہ دن نہیں ٹھہرنا مہک، میں بھی جا کر اپنا ویزا لے آؤں گی، پھر جلد پاکستان چھوڑ جاؤں گی۔ تم منہاج کا دھیان رکھنا۔ میں نے یہاں کراچی میں اپنے ایک جاننے والے کو ویزے کا کام دیا تھا اور وہ مکمل ہو چکا ہے۔ مصباح مہک سے الگ ہوتے اپنے نزدیک سوئے منہاج کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، بے فکر ہو کر جاؤ تم مصباح، میں منہاج کو سنبھالوں گی، ویسے بھی یہ اتنا پیارا ہے، میری تنہائی دور ہو جائے گی۔ مہک کی نگاہوں میں بھی منہاج کو دیکھتے نرمی اور محبت سمٹ آئی تھی۔ شکریہ یار، بس میں یوں گئی اور یوں آئی۔ مصباح اپنی جگہ سے اٹھتے مسکراتے ہوئے بولی، دوستوں کو شکریہ نہیں کہا جاتا، محض حق جتایا جاتا ہے۔ مہک نے نفی میں سر ہلاتے اس سے ٹوکا، اوکے بوس، مصباح نے ہنستے ہوئے کہا۔ دونوں کالج کے زمانے کی دوستیں تھی۔ مہک کے والدین نہیں تھے، وہ ایک یتیم خانے میں پھلی بڑھی تھی۔ پڑھائی میں تیز ہونے کی وجہ سے اسے اسلام آباد کی بہترین کالج میں اسکالرشپ ملی تھی، جہاں مصباح بھی زیر تعلیم تھی۔ مہک پڑھائی مکمل کرتے کراچی آ گئی تھی، جہاں اس نے نوکری کرنا شروع کی تھی اور جلد اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی تھی، جبکہ مصباح اسلام آباد کی ہی رہائش پذیر تھی اور شادی کے بعد ان دونوں کا رابطہ ختم ہو چکا تھا۔ مصباح کیف کو کہہ تو چکی تھی کہ وہ منہاج کو اس کے حوالے کر جائے گی، لیکن خود میں حوصلہ منقوط پاتے وہ منہاج کو لیے مہک کی تلاش میں کراچی آ گئی تھی، جہاں کالج کی دوسری لڑکیوں کی مدد سے اسے مہک کا پتہ معلوم ہو گیا تھا۔ اسٹریچر پر خون میں لت پت لیٹی مصباح آخری سانس سے بھر رہی تھی۔ فریال گود میں منہاج کو تھامے روتے ہوئے اس کا ہاتھ جکڑی ہوئی تھی۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں مہک، مجھ سے وعدہ کرو، میرے بچے کو تم سنبھالو گی، اسے مدثر کے حوالے مت کرنا، نہ وہ کبھی تم تک پہنچ پائے گا۔ میرے بچے کا خیال رکھنا، اسے اپنی اولاد کی طرح پیار دینا۔ اس کی سانسوں کی دوڑ میں کینچاؤ پڑ رہا تھا، دوڑ بس ٹوٹنے کو تھی اور وہ مہک کا ہاتھ تھامے اسے اپنی اولاد سونپ گئی تھی۔ میرے بارے میں میرے گھر والوں کو مت بتانا، وعدہ کرو مہک، تاکہ میں پرسکون ہو کر اپنی آنکھیں بند کر جاؤں۔ مصباح کی گرفت مہک کے ہاتھ پر کمزور ہو رہی تھی۔ مہک بمشکل اپنی ہچکیاں ضبط کیے اسے دیکھتے اس بات میں سر ہلا گئی۔ یہی پل تھا جب مصباح نے اپنی آنکھیں بند کرتے سانسوں سے رشتہ توڑا۔ مہک اپنی دوست کے بے جان وجود سے لپٹتے شدت سے رو دی۔ مصباح اپنے ویزا کے لیے دفتر جا رہی تھی جب ایک بھیانک حادثے کا شکار ہوتے وہ موت کے حد درجہ نزدیک پہنچ گئی۔ ہاسپٹل کے عملے نے مہک کا نمبر مصباح کی ڈائل لسٹ میں دیکھتے اسے آگاہ کیا تھا۔ وہ جو منہاج کے ساتھ مصروف تھی، یہ قیامت خیز خبر سنتے فوراً ہاسپٹل چلی آئی تھی۔ اس کی دوستوں اسے چھوڑ گئی تھی، لیکن اسے اپنی نشانی اور ایک وعدہ میں باندھ گئی تھی۔ کراچی کے پوش علاقے میں قائم اس چھوٹے سے اس بنگلے کا لاؤنج اس وقت کہکہوں سے گونج رہا تھا۔ 5 سالہ منہاج فرش پر دراز تھا اور مہک اس کے پیٹ پر گدگدی کرتے اس کی ہنسی پر ہنستے اسے چٹا چٹ چوم رہی تھی۔ کچن میں کام کرتی بھی اماں مسکراتی نظروں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ 5 سال سے اس تنہائی میں ڈوبے گھر میں کہکہا اور خوشیاں رقص کرتی تھی۔ اس تنہائی کی شکار لڑکی کو ایک ساتھی مل گیا تھا جو دھیرے دھیرے اس کے جینے کی وجہ بنتا چلا گیا تھا۔ یکدم دھول بیل بجتے اس حسین منظر میں خلل ڈال گئی۔ آپ کھانا بنائے بھی اماں، میں اور منہاج دیکھتے ہیں۔ مہک بھی اماں کو دروازے کی جانب بڑھتے دیکھ روک گئی۔ منہاج کو گود میں تھامے دروازے تک بڑھتے وہ دروازہ کھول گئی۔ جی بولے، کیا کام ہے؟ منہاج اس کی گود سے اترتے بھاگنے کو تیار تھا۔ مہک اسے سنبھالنے میں مگن اپنی توجہ منہاج کی جانب ہی مرکوز کیے بولی، میں اپنے بیٹے کو لینے آیا ہوں۔ مقابل نے چند الفاظ کہے تھے اور مہک کا سارا دھیان اور توجہ اپنی جانب مبذول کر گیا تھا۔ یہ آپ کا بچہ نہیں ہے،
میرا بیٹا ہے میرا منہاج۔ مہک نے منہاج پر گرفت مضبوط کیے اسے اپنے سینے سے لگائے، اپنے سامنے صوفے پر براجمان مدثر کی جانب دیکھتے کہا، جس کی سفید رنگت اس وقت انتہا کی سرخ پڑتے اس کے ضبط کا پتہ دے رہی تھی۔ آنکھیں لہو رنگ تھی۔ منہاج کو دیکھتے اس کا دل تھڑپ اٹھا تھا۔ 5 سال اپنے بچے سے دور رہا تھا، اس کی تلاش میں کئی راتیں نہ سویا تھا۔ آج وہ اسے اجنبی سہمی نگاہوں سے دیکھتے ایک انجان عورت کے پہلو میں چھپ گیا تھا۔ یہ تکلیف دہ تھا۔ دیکھے محترمہ، مصباح میری ایکس وائف تھی۔ طلاق کے بعد وہ میرے بچے کو لے کر یہاں آپ کے پاس آ گئی۔ مجھے ابھی چند دن پہلے ہی معلوم ہوا کہ جس عورت اور بچے کو میں ہر ملک میں ڈھونڈ چکا ہوں وہ پاکستان میں ہے، کراچی میں، حتیٰ کہ آپ نے مصباح کی موت تک سے ہمیں بے خبر رکھا۔ 5 سال میں اپنی اولاد سے دور رہا ہوں، مزید نہیں۔ بہتری اسی میں ہے آپ مجھے میرا بیٹا واپس دیں۔ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتے اس نے ہاتھوں کو باہم ملایا۔ مہک کو یوں لگا مانو وہ اس کے سینے سے دل نکال لینے کی بات کر رہا ہو۔ مصباح نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی موت کے بارے میں کسی کو نہ بتایا جائے، اور یہ میرا بیٹا ہے منہاج۔ اسے 5 سال میں نے پالا ہے۔ مصباح اسے میرے حوالے کر گئی تھی، اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ پچھلے 5 سال سے آپ احمقوں کی طرح ملک مصباح کی تلاش کرتے پھرے ہیں۔ یہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ یہاں سے چلے جائیے مدثر خان، میں اپنا بیٹا کسی صورت آپ کے حوالے نہیں کروں گی۔ مہک کا تیش اور خوف سے برا حال تھا۔ یہ شخص اس کے جینے کی وجہ کو اس سے دور کرنے آیا تھا۔ اس کا دل کیا تھا اس شخص کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال پھینکے۔ مدثر کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھ آیا۔ اس لڑکی کی ہٹ دھرمی اس کے خون میں ابال پیدا کر رہی تھی۔ وہ تڑپ رہا تھا اپنی اولاد کو سینے سے لگانے کے لیے۔ اگلے ہی پل وہ اپنی جیب سے چیک بک نکالے شیشے کی میز پر پھینک گیا۔ مہک نے تعجب سے میز پر پڑی چیک بک کو دیکھا۔ اپنی من مرضی کے مطابق جتنی چاہے قیمت درج کرو۔ 5 سال میرے بچے کو پالنے، اس کا خیال رکھنے، اسے محبت کرنے کی قیمت۔ مدثر خان کا سپاٹ لہجہ زہر کی مانند اس کی سماعتوں میں اترا تھا۔ اپنی دولت اور پیسوں کا بھرم آپ کہیں اور دکھائے، میری منہاج کے لیے محبت اور توجہ کا کوئی مول نہیں ہے۔ میں انتہائی مہذب انداز میں کہہ رہی ہوں کہ آپ میرے گھر سے چلے جائیں، اس سے پہلے کہ میں تمیز بھلائے دھکے دے کر آپ کو یہاں سے نکالوں۔ صوفے سے کھڑے ہوتے وہ دروازے کی جانب اشارہ کرتے سپاٹ لہجے میں بولی۔ مدثر نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے مہک کی جانب دیکھا۔ میں بہت تحمل سے بات سنبھالنے آیا تھا، لیکن میرے خیال سے آپ ایسا نہیں چاہتی، تو اب مجھے دوسرا طریقہ اپنانا ہی پڑے گا۔ منہاج میرا بیٹا ہے، اسے میرے پاس ہی آنا ہے۔ ایسے نہ صحیح تو قانونی طور پر۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ عدالت کی سیڑھیاں چلے، لیکن خیر، اگلی ملاقات کورٹ میں ہوگی۔ مہک کی گود میں موجود منہاج کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے وہ جس قدر مشتعل تھا، اس قدر سنجیدگی سے کہتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جہاں 5 سال اس نے انتظار کیا تھا، وہی چند دن اور، لیکن منہاج نے اس کے پاس آنا ہی تھا، اور یہ طے تھا۔ مہک اس کے جاتے ہی ڈھے جانے والے انداز میں صوفے پر بیٹھتے منہاج کو اپنے سینے میں بھینچ گئی۔ وہ اس کی سگی ماں نہیں تھی۔ عدالت تو پہلی سنوائی پر ہی منہاج کو مدثر کے حوالے کر جاتی، اور وہ پھر سے خالی ہاتھ رہ جاتی۔ اس کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہتے منہاج کے چہرے پر گرنے لگے۔ دل 5 سال کے طویل عرصے کے بعد پھر عزیز جان چیز کے کھو جانے سے ڈر رہا تھا۔ مما، رونا نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ وہ معصوم بچہ ان کی تمام باتیں سمجھ تو نہیں پایا تھا، لیکن اپنا بار بار ذکر ہوتا دیکھ، اپنی مما کو روتا دیکھ، وہ اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق کہتے مہک کے آنسو صاف کر گیا۔ میں آپ کو کہیں جانے بھی نہیں دوں گی۔ مہک اس کے ننھے سے ہاتھ تھامے بھیگے لہجے میں کہتے اپنے لبوں سے لگا گئی۔ ایک طرف کڑی بھی اماں خود کو قصوروار سمجھنے لگی۔ وہ جس طرح ان دونوں کو خوش دیکھ رہی تھی، انہیں لگا مانو ان کی نظر لگ گئی ہو۔ کمرے عدالت میں اس وقت منہاج کے رونے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ کیف کے وکیل اور مدثر کے وکیل نے جرا کی تھی، جس کے بعد منہاج سے پوچھا گیا تھا اسے کس کے ساتھ رہنا ہے، اور وہ لمحے کی دیر کیے بنا مہک کے سینے سے لپٹتے رونے لگا تھا۔
یہ ماحول اسے خوفزدہ کر رہا تھا اور وہ اپنی محفوظ پناہ گاہ میں چپتے آنسو بہا رہا تھا۔ ماما میں کہیں نہیں جاؤں گا نا، یہ انکل گندے ہیں، مجھے آپ سے دور لے جائیں گے، وہ مہک کے سینے میں منہ چھپائے روتے ہوئے بولا۔ مہک نے سرخ بیگی نگاہوں کا ارتکاز مدثر کی جانب کیا جو جبڑے سختی سے بھینچتے منہاج کو دیکھ رہا تھا۔ جج صاحب جو آج ہی فیصلہ سنانے لگے تھے یہ منظر دیکھتے کشمکش کا شکار ہوئے۔ منہاج ریلیکس ہو جاؤ بیٹا، ماما آپ کو کہیں نہیں جانے دی گی، خاموش ہو جاؤ میرا بچہ۔ مہک کی نگاہوں سے آنسو برسنے کو تیار تھے لیکن وہ منہاج کو خاموش کروا رہی تھی۔ فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ جج صاحب نے ایک نظر مہک اور منہاج پر ڈالتے وکیل صاحب کی جانب متوجہ ہوتے اپنا آرڈر پاس کیا تھا۔ مدثر اپنے ماتھے کو رگڑ گیا، اسے جلد از جلد منہاج کو لیتے اسلام آباد واپس جانا تھا۔ مزید دوری اپنی اولاد سے برداشت کرنا اس کے بس سے باہر ہو رہا تھا۔ مہک اپنے وکیل کے ہمراہ منہاج کو لیے باہر نکلتی چلی گئی اور ان کی تقلید میں ہی مدثر اور اس کا وکیل بھی۔ منہاج ادھر آؤ، میں آپ کا بابا ہوں بیٹا۔ کمرہ عدالت سے نکلتے ہی مدثر مزید ضبط نہ کرتے منہاج کو پکار گیا۔ مہک نے منہاج کو لیے اس سے دوری بنائی، گویا ڈر ہو وہ اسے چھین کر نہ لے جائے۔ آپ اچھے نہیں ہیں، نہ آپ بابا ہے، آپ نے میری ماما کو رلایا ہے، منہاج رندی آواز میں کہتے مہک کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ مہک کے لبوں پر طنزیہ مسکان نے اپنی چپ دکھلائی اور مدثر خان کو اپنی ضبط کی تنابی ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دونوں کے وکیل ان دونوں سے کچھ دوری پر کڑے محو گفتگو تھے، چہرے پر پریشانی رقص کر رہی تھی اور انہیں محو گفتگو دیکھ ان سے زیادہ پریشان وہ دونوں تھے۔ نہ جانے کیا گفتگو ان کے درمیان ہوئی تھی، دونوں انجان تھے، لیکن ان کے قریب آنے کے بعد انہوں نے جو کہا وہ بات دونوں کو 240 واٹ کا جھٹکا ضرور دے گئی تھی۔ میں کسی صورت یہ نکاح نہیں کروں گی، نہ میں یہ نکاح کروں گا۔ وہ دونوں بیک وقت یک زبان ٹیبل پر ہاتھ مارتے اپنی جگہ سے اٹھتے تقریباً چیخے تھے اور پھر دونوں نے لب بھینچے سلگتی نگاہوں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، جبکہ سامنے موجود ان کے وکیل ایک دوسرے کی جانب بے چارگی سے دیکھ رہے تھے۔ نہ جانے کون سی منحوس گھڑی تھی جب ان دونوں نے ان دونوں کے کیس لیے تھے۔ وہ افسردگی سے سوچتے اس منحوس گھڑی کو کوسنے لگے۔ سر، میڈم پلیز آپ دونوں تحمل سے بیٹھ جائیں، اس قدر مشتعل ہونے سے بات بگڑ جائے گی۔ وکیل صاحب نے دونوں کو مخاطب کیا۔ دونوں نے بیک وقت ایک گہری سانس بھرتے اپنی اپنی جگہ سنبھالی۔ آپ دونوں کو یہ نکاح ہر حال میں کرنا ہوگا، کیونکہ نہ ہی آپ منہاج کو مدثر کے حوالے کرنا چاہتی ہے، نہ ہی مدثر منہاج کو آپ کے پاس رہنے دے سکتے ہیں۔ ایسے میں آپ دونوں اگر نکاح کر لیتے ہیں تو دونوں کو ہی منہاج سے دستبردار نہیں ہونا پڑے گا۔ جج صاحب نے کل فیصلہ سنانا ہے اور جہاں تک ہمیں لگتا ہے وہ منہاج کا مہک کے ساتھ پیار اور اپنائیت دیکھتے یہ فیصلہ بھی دے سکتے ہیں کہ منہاج عدالت کی سرپرستی میں 18 برس کی عمر تک چائلڈ ہوم میں رہے اور پھر اس کے بعد اس کا فیصلہ ویلڈ مانا جائے گا۔ اسی لیے بہتر یہی ہے کہ آپ دونوں 18 سالوں سے دور رہنے کے بجائے نکاح کرتے ایک ساتھ رہے۔ وکیل صاحب نے بیچ کی راہ نکال کر انہیں سامنے رکھی، ساتھ جج کے متوقع فیصلہ سے بھی آگاہ کیا۔ میں کسی صورت اس گھمنڈی شخص سے نکاح نہیں کروں گی جو پیسوں کے بھل بوتے پر کسی کو بھی ڈرا دمکا کر اپنا کام نکلوانا جانتا ہو۔ میں ایک لال بھبو کا چہرہ لیے دان پیستے ہوئے انتہائی ناپسندیدگی سے بولی، ایکسکیوز می مس، آپ کس گمان میں جی رہے ہیں؟ مجھے بھی آپ جیسی بد اخلاق اور بد زبان عورت اپنی زندگی میں قبول نہیں۔ مدثر اس کی زبان کے جوہر پر بھنا اٹھا تھا۔ بھلا یہ لڑکی کس غلط فہمی کا شکار تھی؟ آپ دونوں بعد میں لڑ لیجئے گا، پہلے اپنے بڑے اور برباد ہونے کا ثبوت دیتے ہماری بات سن لیجئے۔ وکیل صاحب ان سے زیادہ بلند آواز میں چیخے تھے۔ وہ دونوں اپنی عمر سے کئی گنا چھوٹے بچوں کی مانند آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ مس مہک، منہاج آپ کا بایولوجیکل بیٹا نہیں ہے۔ مہک کا وکیل جو اتنی دیر سے خاموش تھا مہک سے مخاطب ہوا، لیکن 5 سال سے میں نے اسے پالا ہے۔ مہک کا لہجہ یک دم بھیگ اٹھا۔ آخر وہ کیسے منہاج کو خود سے جدا کر سکتی تھی؟
مدثر اس کی بات پر ہاتھوں کی مٹھیاں بھیج گیا۔ اور مسٹر مدثر، اس نے آپ کے ساتھ جانے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ مدثر کو کچھ بولتے دیکھ وکیل صاحب اسے بھی خاموش کروا گئے۔ اس سے پہلے کہ جج صاحب اسے کسی چائلڈ ہوم بھیجتے اور آپ دونوں کو ہی اس سے دستبرداری اختیار کرنی پڑ جائے، ایک دوسرے سے نکاح کر لے۔ کم از کم آپ دونوں تو منہاج کے ساتھ رہ پائیں گے اور دونوں کو ایک ہم سفر بھی مل جائے گا۔ ویسے بھی آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جچتے بھی ہیں۔ وکیل صاحب بات کے اختتام میں 32 دانتوں کی نمائش کرتے بولے، شٹ اپ۔ وہ دونوں جو انتہائی سنجیدگی سے ان کی بات سن رہے تھے، ان کی آخری بات پر پھر یک زبان بولے۔ وکیل صاحب گھڑبڑا سے گئے، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ مہک سنجیدگی سے کہتی گراؤنڈ میں کھیلتے منہاج کی جانب بڑھ گئی۔ منہاج سے کچھ دوری پر رکتے وہ اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھے گئی۔ بے شک خون کا رشتہ نہیں تھا، لیکن اسے وہ عزیز تھا۔ اس نے اپنے بچے کی طرح اسے پالا تھا، اس کی ہر چیز کا خیال رکھا تھا، اپنی ساری محبت اس پر لٹائی تھی۔ وہ یوں اس سے دستبردار نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی آنکھیں منہاج کی جدائی کا سوچتے ہی بھر آئی تھی۔ مجھے میرا بیٹا ہر حال میں چاہیے، چاہے پھر مجھے تم سے شادی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ اپنے انتہائی نزدیک سے ابھرتی مردانہ سخت آواز نے اسے رخ موڑنے پر مجبور کیا۔ مہک نے اپنے برابر میں کھڑے مدثر کی جانب دیکھا، جو سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس، پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے محبت اور نرمی سے منہاج کی جانب دیکھ رہا تھا۔ 5 سال کے طویل انتظار کے بعد اسے اس کا بچہ ملا تھا۔ وہ اسے پانے کے لیے کچھ بھی کر گزرتا۔ یہ تو محض نکاح تھا۔ تم چاہو تو میں تمہیں دگنی قیمت ادا کر سکتا ہوں۔ مدثر نے اپنی نگاہوں کا زاویہ منہاج سے ہٹاتے مہک کی جانب مرکوز کیا، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہر چیز کی قیمت نہیں لگائی جاتی مدثر صاحب۔ منہاج کو 5 سال میں نے پالا ہے، اس سے بے انتہا محبت کی، اتنی کہ شاید ہی کسی سگی ماں نے بھی اپنی اولاد سے کی ہوگی۔ اسے دستبردار ہونا میرے بس میں نہیں۔ 5 سال آپ اس سے غافل رہے اور یکدم آپ کو آپ کا بیٹا یاد آ گیا۔ بھیگی آواز میں کہتے آخر میں اس کا لہجہ استہزائیہ ہوا۔ اس نے طنز کا تیر پھینکا تھا جو سیدھا مدثر کے دل پر لگا تھا۔ نہ تم اس سے دوری چاہتی ہو نہ میں، جو راہ نکالی ہے اس پر ہی چلنا پڑے گا۔ فکر نہیں کرو، میرا اس رشتے سے بھروسہ اٹھ گیا ہے۔ محض تم منہاج کی ماں بن کر رہنا، میری بیوی بننے کی ضرورت نہیں۔ ایک لائف ٹائم معاہدہ سمجھ لو اسے۔ مدثر اس کے طنز کو نظر انداز کیے صلح جو انداز میں گویا ہوا۔ مہک کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ میں نے کسی سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس کی نہیں ہوئی تو کبھی کسی اور کی زوجیت میں نہیں جاؤں گی، ساری زندگی تنہا گزار دوں گی۔ اس راہ پر چلتے میں وعدہ خلاف بن جاؤں گی۔ مہک کی نگاہوں میں تکلیف کی ایک تیز لہر اٹھتے خاموش ہوئی تھی۔ مدثر نے اس کی بات ہوا میں اڑائی۔ بھلا اسے کیا دلچسپی تھی اس لڑکی کے وعدے میں؟ اسے غرض تھی تو صرف منہاج سے۔ لیکن منہاج کے لیے میں وعدہ خلاف بننے کو تیار ہوں۔ آخر اس نے تو مجھے زندگی جینا سکھائی ہے۔ میں تو کب کی ختم ہو جاتی اگر یہ میری زندگی میں نہ آتا۔ فٹ بال کھیلتے منہاج کو دیکھتے وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی، ٹھیک ہے مسٹر مدثر، میں لائف ٹائم معاہدہ کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو نہ مجھ میں دلچسپی ہے نہ اس رشتے میں، اور ایسا ہی کچھ میری طرف سے ہے۔ منہاج کے لیے میں یہ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے آپ سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں چاہیے۔ اس معاہدے میں کچھ شرائط ہے جو آپ کو ماننی ہوگی۔ مہک نے ایک گہرا سانس فضا کے سپرد کرتے حامی بھرنے کے ساتھ ساتھ اپنی شرائط کا ذکر بھی چھیڑا۔ کیسی شرائط؟ مدثر نے ماتھے پر بھل ڈالے پوچھا۔ شرائط یہ کہ اس نکاح کے بعد اپنا خرچہ میں خود اٹھاؤں گی، مطلب جاب کروں گی، اور جیسے کہ منہاج کی والدہ میں ہوں اور اس کے بارے میں سب کچھ جانتی بھی ہوں میں، تو منہاج کے حوالے سے آپ کو میری بات ماننی ہوگی۔ اور تیسری شرط یہ وہ روانی سے کہتے کہتے آخر میں تھمی تھی۔ شرط ہی ایسی تھی کہ اسے تھوڑا وقفہ لینا پڑا۔ کیا؟ مدثر نے بھوئے ریس کیے پوچھا۔ آپ میرے نزدیک نہیں آئیں گے۔ مہک اپنی بات کہتے اپنا رخ بدل گئی۔
یہ بات تھی ہی اس قدر خفت زدہ کہ وہ اپنی سفید رنگت میں سرخیاں شامل ہونے سے روک نہیں پائی تھی۔ مدثر کی بھویں تھن اٹھی، چہرے کے تاثرات سپاٹ ہوئے تھے۔ مجھے تم میں قطعی دلچسپی نہیں، اور جس انسان میں دلچسپی نہ ہو اس کے قریب جانا تو دور کی بات ہے۔ ہم کلام ہونا بھی میری ذات پر گرا گزرتا ہے۔ جلدی آ جاؤ تاکہ اس جھنجھٹ سے جان چھڑوائے میں اپنے بچے کو اپنے گھر واپس لے جا سکوں۔ مہک کے کان کے نزدیک جھکتے وہ تصدیق آمیز لفظوں کا اظہار کرتے مہک کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ مہک نے دان پیستے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے، اس شخص کی پشت کو خونخوار نگاہوں سے تکا۔ کیا اب میں اپنے بیٹے کو تام سکتا ہوں؟ آپ کی کرم نوازی کے سبب وہ مجھے اپنا باپ ماننے سے بھی انکاری ہے۔ مدثر کے طنز پر صبر کے گھونٹ بھرتی وہ منہاج کی جانب متوجہ ہوئی۔ کچھ دیر پہلے وہ دونوں کورٹ میرج کے ذریعے رشتے ازدواج میں بن چکے تھے، اور اب مدثر خان منہاج کو تھامنے کے لیے تڑپ اٹھا تھا۔ اس کا 5 سالہ بچہ اسے غصہ سے گور کر دیکھ رہا تھا، صرف اور صرف اس عورت کی وجہ سے جسے اس کا کوئی خونی رشتہ بھی نہیں تھا۔ منہاج، یہ آپ کے بابا ہے، جائے بابا سے بات کرے۔ گھٹنوں کے بل منہاج کے سامنے بیٹھتے وہ اس کے بال سمیٹنے گویا ہوئی۔ منہاج نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ بابا نہیں ہے، انہوں نے کل گھر میں آپ کو رلایا مما، اور پھر آج بھی ہمیں یہاں لے آئے۔ یہ اچھے نہیں ہیں، اگر یہ بابا ہوتے تو پہلے آ جاتے اور آپ کو بھی نہیں رلاتے نا مما۔ منہاج معصومیت سے کہتے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار اور اپنی مہک کے لیے محبت اور حساسیت بھی واضح کر گیا تھا۔ مدثر کا دل کیا اپنا سر کسی دیوار پر دے مارے۔ 5 سال بعد اسے اس کی اولاد ملی تھی، اور وہ بھی یوں کہ وہ اپنے ہی باپ سے خفا تھا۔ بابا اور مما کی چھوٹی سی لڑائی ہو گئی تھی منہاج، اس کے بعد بابا باہر ملک چلے گئے ناراض ہو کر، اب آئے ہیں اور انہوں نے مجھ سے معافی بھی مانگی ہے نا مدثر؟ مہک نے باتوں کو گھماتے آخر میں آنکھیں پٹپٹاتے مدثر کی جانب دیکھتے اس کی حامی چاہی۔ مدثر اسے سرے سے نظر انداز کرتے خود بھی گھٹنوں کے بھل منہاج کے سامنے بیٹھا۔ بابا آپ کی مما کو رلانے پر شرمندہ ہے اور معافی چاہتے ہیں بیٹا، اتنے سال آپ سے دور رہنے پر بھی حد درجہ ندامت میں مبتلا ہے۔ بہت مس کیا ہے بابا نے آپ کو، بابا کو معاف کر دے منہاج۔ مدثر کا لہجہ بھر آیا تھا۔ منہاج نے ایک نظر اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ مہک مدثر کے جذبات اس کی کیفیت کو سمجھتے اس بات میں سر ہلا گئی۔ منہاج مسکراتے ہوئے مدثر کے سینے سے لگا۔ اب آپ واپس آ گئے ہیں نا بابا، اب آپ مجھے ڈھیر سارے کھلونے بھی دلانا اور آئس کریم بھی۔ مما نہ مجھے آئس کریم نہیں دیتی، آپ مجھے دلائیں گے نا آئس کریم؟ اس کی فرمائشیں سنتے مدثر مسکرا گیا، جبکہ مہک نے اسے گور کر دیکھا تھا، جو باپ کے آ جانے کے بعد اس کی محبت کو بھولتے اب اپنے باپ سے اس کی شکایت کر رہا تھا۔ آپ جو بولیں گے بابا وہ دلائیں گے آپ کو۔ مدثر نے اس کے عارض کو چومتے اسے اپنی گود میں اٹھائے کہا۔ منہاج خوش ہوتے تھالیاں بجانے لگا اور مہک اسے خوش دیکھ خود بھی مسکرا دی۔ اب اسے اطمینان تھا کہ اس کا بچہ اس کے پاس ہے، اسے اب منہاج سے کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا۔ چھوٹا سا یہ قافلہ جہاں 2 وجود ایک دوسرے سے سرے سے انجان ایک رشتے میں بن چکے تھے، اپنے ساتھ اپنے جینے کی وجہ کو لیے نئے سفر پر گامزن ہوئے تھے۔ مہک لب چھپاتے اس انجان شہر میں موجود اس عالی شان محل نما گھر میں قدم رکھ چکی تھی۔ اس کے پہلو میں کھڑا مدثر خان گود میں منہاج کو تاما ہوا تھا۔ تمام راستہ اس نے منہاج کو ایک پل کے لیے بھی خود سے دور نہیں کیا تھا، اور مہک اس کے وجود کا آدھا خون جل جل کر خشک ہو چکا تھا۔ ممتاز، مدثر کی بھاری مردانہ آواز لاؤنج میں گونجی، اور اگلے ہی پل درمیانی عمر کی ایک ملازمہ ان کی سمت تقریباً دوڑتی ہوئی آئی۔ میم کو کمرے میں لے جاؤ، مدثر نے حکم صادر کیا۔ مہک نے ملازمہ سے توجہ ہٹائے اس کی جانب مبذول کی۔ منہاج، مہک کے پکارنے پر وہ اس کی انکہی بات کا مطلب سمجھتے منہاج کو اسے تما گیا۔ صاحب جی، گیسٹ روم میں ٹھہرانا ہے مہمانوں کو۔ ملازمہ جو مدثر کی کاربن کاپی منہاج کو دیکھتے الجھ چکی تھی، سوالیہ گو ہوئی۔ نہیں، میرے کمرے میں لے جائے انہیں، اور یہ مہمان نہیں، میرا بیٹا اور بیوی ہے۔ مدثر نے موبائل جیب سے نکالتے مصروف انداز میں ایک
دھماکے خیز انکشاف کیا تھا۔ مہک اس کی بات پر لب باہم ملا گئی۔ اس نے کس قدر استحقاق سے اسے اپنی بیوی کہا تھا۔ دل یکدم شور مچاتے گہری خاموشی ساتھ گیا تھا۔ اپنے کمرے سے باہر نکلتی نگہت بیگم مدثر کے لفظوں پر پتھر کا بت بنی تھی۔ ان کی نگاہیں سیاہ سادے سے لباس میں ملبوس مہک سے ہوتے اس کی گود میں موجود منہاج پر مرکوز ہوئی، جو ہو بہو مدثر خان تھا۔ مدثر، کیا ہے یہ سب؟ کون ہے یہ؟ تم تو منہاج کو لینے گئے تھے۔ نگہت بیگم تیز قدم اٹھاتے اس تک آتے کہ حیرانگی اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات لیے گویا ہوئی۔ مدثر، جو اس وقت ان سوال و جواب سے بچنا چاہتا تھا، اپنا ماتھا انگوٹھے کی مدد سے رگڑ گیا۔ یہ اس کی عادت تھی، وہ جب بھی کسی پریشانی کسی کشمکش میں مبتلا ہوتا تھا یوں ہی اپنا ماتھا رگڑتا تھا۔ پھپھو، بعد میں بات کرتے ہیں۔ مدثر نے ان کے سوالات کو ٹالنا چاہا۔ نہیں، مجھے ابھی جواب دو مدثر، آخر تم کسے اپنی بیوی بنا کر لے آئے ہو گھر؟ تم منہاج کو لینے گئے تھے، لیکن تم میری بیٹی کی جگہ کسی کو دے گئے مدثر۔ نگہت بیگم ہذیانی سی ہو اٹھی تھی۔ پھپھو، یہ مصباح کی دوست مہک ہے اور میرا بیٹا 5 سال ان کے پاس رہا ہے۔ 5 سال انہوں نے اسے پالا ہے، پیار دیا ہے، اور وہ اب ان کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتا۔ ایک نہ ایک دن مجھے آگے بڑھنا ہی تھا۔ منہاج کے لیے مجھے مہک سے شادی کرنی پڑی۔ مہک سے شادی کرنے کی وجہ محض میرا بیٹا ہے پھپھو۔ مدثر نے مختصر لفظوں میں انہیں سمجھانا چاہا، لیکن وہ بھڑک اٹھی۔ تو اس لڑکی نے اپنی دوست کے شوہر کو ہی پانس دیا؟ شرم چوکر نہیں گزرتی ایسی لڑکیوں کی۔ ہمارا بچہ ہمارے پاس آ گیا ہے مدثر، طلاق دو اسے، ابھی اسی وقت۔ واپس جائے گی یہ جہاں سے آئی ہے۔ نگہت بیگم کے حقیر الفاظ مہک کو طیش اور خفت میں مبتلا کر گئے تھے۔ اس سے قبل وہ نگہت بیگم کو جواب دیتی، مدثر بول اٹھا، پھپھو، بات کو بڑھائے نہیں، سچ کو قبول کرنا سیکھیے۔ مہک اب میری بیوی ہے اور طلاق میں کسی صورت انہیں نہیں دوں گا۔ آپ کو یہ رشتہ قبول کرنا ہوگا۔ مدثر کا لہجہ سرد ہوا۔ وہ اس وقت شدید تھکن کا شکار تھا، اور اب پھپھو کے الفاظ ان کی بے جاز ضد اسے سخت ناگوار گزری تھی۔ نگہت بیگم دک سی رہ گئی اس کے جواب پر۔ اس نے آج تک ان کی کوئی بات رد نہیں کی تھی، لیکن آج وہ ان کے حکم کو رد کر گیا تھا۔ میں اس رشتے کو کبھی قبول نہیں کروں گی مدثر۔ میں اپنی بیٹی کی جگہ کسی عورت کو نہیں دے سکتی۔ نگہت بیگم تیش میں آتے بلند آواز میں کہتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آپ جائے، منہاج کو آرام کرنا چاہیے، وہ تک گیا ہوگا۔ مدثر نے ساکن کڑی اپنا غصہ پیتی مہک سے کہا۔ مہک منہاج کو لیتے ملازمہ کی تقلید میں آگے بڑھ گئی اور مدثر نگہت بیگم کے کمرے کی جانب۔ پورا گھر ہی پاگل ہے۔ بھتیجا گمنڈی، اکڑ اور مغرور انسان ہے۔ وہی پپو بھی ہو بہو اس جیسی ہے، کسی کو بھی حقیر جانتے کچھ بھی کہہ دو۔ منہاج، آپ کی مما آج تو برداشت کر گئی ہے، اب نہیں کرے گی۔ اس عالیشان ہر آسائش سے آراستہ کمرے میں منہاج کو بٹ پر بٹھاتے وہ جلدی کڑہتی بولی۔ نگہت بیگم کے لفظ اسے مشتعل کر گئے تھے۔ وہی سفر کی تکن اسے ہلکان کر گئی تھی۔ گزشتہ 2 دن اس کے لیے ایک رولر کوسٹر کے مانند تھے۔ پرسکون زندگی میں زلزلہ سا آ گیا تھا، سب تتر بتر ہو گیا تھا۔ کل تک وہ مہک گوہر کے نام سے جانی جاتی تھی، اور اب وہ فریال مدثر خان کے نام سے جانی جائے گی۔ صرف ایک ننھے سے وجود کے خاطر وہ ایک ایسے رشتے کو قبول کر گئی تھی جس کی نہ کوئی حیثیت تھی نہ کوئی اہمیت۔ مجھے شاور لے لینا چاہیے۔ اپنی پچھلی گردن پر ہاتھ پھیرتے ساری سوچیں چٹکتے خود کلام ہوئی۔ ایک نظر منہاج کو دیکھا جو نیند میں اونگ رہا تھا۔ مہک اس کے نزدیک آتے اسے بیڈ پر لٹاتے اس پر کمفرٹر ڈال گئی۔ وہ تک گیا تھا، اسی سبب مسکراتے ہوئے اپنی ماں کی جانب دیکھتے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ مہک اس کے ماتھے پر لب رکھتے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ وہ موبائل میں مصروف اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ نگہت بیگم کو اس نے لاکھ منانے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کی ضد جو کہ تو تھی، وہ مہک کو قبول کرنے کو ہرگز تیار نہ تھی۔ آخر کار وہ تک ہار کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ بیڈ پر منہاج کو سوتا دیکھ وہ مسکرا گیا۔ چند گھنٹوں کے سفر میں وہ منہاج کے ساتھ ایک اچھی بونڈنگ بنا گیا تھا۔ کمرے میں موجود گلاس وال کو کھلا دیکھ وہ مہک کی موجودگی وہاں تصور کرتے اپنے دھیان میں واش روم کا دروازہ کھول گیا
اور اگلے ہی پل اس کی آنکھیں آخری حد تک پھیلی رنگت میں سرخیاں نمایاں ہوئی، جبکہ مہک پتھر کا بت بنی اپنی جانب یک ٹک دیکھتے مدثر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت سفید ٹاول کو اپنے تن پر لپیٹے جو اس کے سینے سے شروع ہوتا گھٹنوں تک تھا، بھیگے بال لیے اس کے سامنے بت بنی کڑی تھی۔ مدثر کی حیرت سے پہلے نگاہیں اس کی دھودیا پنڈلیوں سے سفر کرتے، بے باکی کا مظاہرہ کرتے، اس کی رونائیوں سے ہوتی ہوئی اس کے چہرے پر آ ٹہری تھی۔ اس کا سفید چہرہ اس وقت انار کے دانے کی مانند سرخ ہو رہا تھا، بھیگے بال سراہی دار گردن سے چپکے ہوئے تھے، غزالی آنکھوں کی بھوری پتلیاں ساخت سی تھی، چھوٹی سی ناک اور گلابی لب جن پر پانی کی بوندیں شبنم کی مانند چمک رہی تھی۔ سالوں سے ساخت پڑا دل یک دم تیز دھڑکا تھا، اور پھر دھڑکنیں یوں سر پٹ دوڑی تھی کہ مدثر کو دل اپنے سینے سے نکلتا محسوس ہوا تھا۔ گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اس قدر حلال حسن کو دیکھتے اسے اپنے برسوں سے سوئے جذبات انگڑائی لیتے بیدار ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ مہک کو اپنا وجود اس کی نگاہوں سے پگھلتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ شخص جس بے باکی سے اسے دیکھ رہا تھا، اسے اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہو رہا تھا۔ ماما، بابا، کمرے میں گونجتی منہاج کی آواز ان دونوں کو ہوش کے دنیا میں لائی تھی۔ مدثر ہڑبڑاتے ہوئے واش روم کا دروازہ بند کرتے گہرا سانس بھرتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر گیا۔ بے شرم، بے لحاظ، گھمنڈی انسان۔ مہک نے ہوش میں آتے اسے لاتعداد القابات سے نوازا جو دروازے کے پار کھڑے مدثر کی سماعتوں تک بآسانی رسائی کر گئے۔ مدثر اپنے جبڑے بھینچے نفی میں سر ہلاتے منہاج کی جانب بڑھا جو آنکھیں مسل رہا تھا۔ اپنے تاثرات پر قابو پائے وہ بھیگے بالوں کو تولیے سے سکھاتے واش روم سے باہر نکلی تھی۔ بیڈ پر منہاج کے ساتھ دراز مدثر کو نظر انداز کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ مدثر جو منہاج کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا، محض ایک نظر اس لڑکی کے سرخ چہرے پر ڈالتے اپنی دھڑکنوں کو تیز رفتاری سے دھڑکتا محسوس کرتے اپنا دھیان منہاج کی جانب مبذول کر گیا۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہی کچھ پل پہلے کا ہوش ربا منظر آب و تاب سے نگاہوں کے سامنے لہرایا تھا۔ یہاں بیڈ پر سو جاؤ، میں صوفے پر سو جاؤں گا، اس کی جانب دیکھنے سے گریز برتتے سنجیدگی سے کہتے وہ بیڈ سے اٹھنے لگا جب منہاج نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے روکا۔ بابا، آپ بھی ہمارے ساتھ یہاں سو جائے۔ منہاج کی فرمائش ان دونوں کو نروس کر گئی۔ بے ساختہ دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، بھوری شرم اور حیا اور خفگی کا تاثر لی، آنکھ کی جذبات سے آری سیاہ نگاہوں سے ٹکرائی، اور اگلے ہی پل دونوں نگاہیں پھیر گئے۔ آپ سو جائے بیڈ پر، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مہک اپنے لہجے کی لڑکڑاہٹ پر قابو پائے منہاج کے نزدیک آتے اس کے ساتھ دراز ہوئی۔ منہاج کو اپنے سینے سے لپٹائے وہ کمفرٹر خود پر ڈالتے منہاج کی گردن میں منہ چھپاتے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اپنی نگاہیں موند گئی۔ یہ صورتحال دونوں کے لیے نئی اور نروس کردہ تھی۔ کچھ پل پہلے جو لمحات ان دونوں کے درمیان حائل ہوئے تھے وہ ان دونوں کو ہی خفت میں مبتلا کر گئے تھے۔ مدثر نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ایک نظر مہک کے چہرے پر ڈالی اور پھر اپنے کپڑے لیے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ سفید ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں ملبوس بھیگے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کمرے کی لائٹس بند کرتے منہاج کے پہلو میں آ بیٹھا۔ نیند میں غرق منہاج کے ماتھے پر لب رکھتے وہ بے اختیاری میں آگے بڑھ کر فریال کے عرض پر بھی اپنے لب رکھا۔ اگلے ہی پل وہ کرنٹ کھاتے اس سے دور ہوا تھا۔ یہ حرکت غیر ارادی تھی۔ اپنے اس عمل پر ایک گہری بے یقینی اور حیرانی تھی جو اسے گھیر گئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اپنے سر کو جھٹکتے تمام باتیں پشت پر ڈالتے اپنی جگہ دراز ہوتے اپنی آنکھیں موند گیا۔ آج دل سکون میں تھا کیونکہ اس کی اولاد اس کے نزدیک تھی، اس کے پاس۔ میرے ساتھ چل رہی ہو تم؟ منہاج کو اسکول چھوڑ کر میں تمہیں تمہارے آفس ڈراپ کر دوں گا۔ وہ اسے اس قدر ہڑبڑاہٹ میں مبتلا تیار ہوتا دیکھ اسے پیش کر گیا۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ مہک کو کراچی میں موجود ایک فرم میں جاب مل گئی اور آج اس کا پہلا دن تھا جبکہ منہاج کا اسکول بھی شروع ہو چکا تھا۔ مہک جو اپنے بیگ میں اپنا ضروری سامان رکھ رہی تھی
سر اٹھائے اس کی جانب متوجہ ہوئی، جو براؤن پینٹ کوٹ پہنے تیار کھڑا تھا۔ شکریہ، پر میں چلی جاؤں گی۔ اس ایک مہینے میں منہاج کے سبب ان دونوں کے درمیان قربت کے اتنے لمحات قید ہوئے تھے کہ وہ اس شخص سے اب خوف کھانے لگی تھی، یا اپنے دل کی بدلتی حالت سے وہ اس شخص کی جانب مائل ہوتی چلی جا رہی تھی۔ لاکھ دل پر پہرے بٹھائے تھے، لیکن دل انہیں بھی توڑنے پر بضد تھا۔ وہ اپنے جذباتوں سے منہ پھیرتے اس شخص سے دوری بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی، لیکن کئی بار کوششیں ناکام ٹھہرتی تھی۔ تو دوسری جانب مدثر بھی اپنے آپ کو بدلتا محسوس کر رہا تھا۔ اس لڑکی کی حاضر جوابی، اس کا نڈر انداز اسے بھا رہا تھا، تو وہی اس کا کترانا اسے اس رشتے کو استوار نہ کرتے دیکھ وہ سخت ناگواری اور الجھن میں ڈوبا تھا۔ جب جب یہ لڑکی اس سے دوری بناتی تھی، وہ سوکھی لکڑی کی مانند سلگ جاتا تھا۔ میں نے پوچھا نہیں ہے، بتایا ہے کہ میں تمہیں ڈراپ کر دوں گا، چلو۔ مدثر کو اس کا انکار ایک آنک نہیں بھایا تھا۔ سرد لہجے میں کہتے وہ منہاج کا ہاتھ تھامے اسے لیے کمرے سے واک آؤٹ کر گیا۔ مہک نے لب چباتے اپنا پرس کندھے پر ڈالتے کمرے سے باہر کی راہ لی۔ کیا یہی تمہارا آفس ہے؟ ایک شاندار بلڈنگ کے سامنے گاڑی روکتے مدثر نے پیسنجر سیٹ پر بیٹی مہک سے پوچھا۔ جی، مہک گاڑی میں موجود تنہائی سے بھاگتی تیزی سے کہتی گاڑی سے اتری۔ اس شخص کے ساتھ کچھ پل بھی تنہا رہنا اسے حد درجہ نروس کر جاتا تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مہک مدثر کو گاڑی سے اترتے آفس کے سمت قدم بڑھاتا دیکھ حیرانگی سے بولی، ایک منٹ، کہیں میری جاب تو ختم نہیں کروانا چاہتا ہے؟ اسے نہ رکتا دیکھ وہ بڑبڑائی۔ اگلے ہی پل قدموں میں تیزی لائے وہ اس کی جانب بڑھی، جو اس کی پکار پر کان نہ دھرے۔ بلڈنگ میں داخل ہوتے لفٹ میں جا کھڑا ہوا تھا۔ مہک اس سے قبل لفٹ کی جانب بڑھتی، لفٹ کا دروازہ بند ہوتے اسے مزید پریشان کر گیا تھا۔ یا اللہ، آخر یہ شخص کس مٹی سے بنا ہے؟ مہک دان پیستے ہوئے کہتی دوسری لفٹ میں سوار ہوئی تھی۔ اپنے مطلوبہ فلور پر آتے وہ اپنے باس کے کیبن کی جانب بڑھی۔ میں آئی کم ان سر؟ کیبن میں داخل ہوتے وہ لبوں پر کیسیانی سی مسکان سجائے بولی، اور اس مسکان کے پیچھے کی وجہ اس کے باس کے برابر میں موجود مدثر خان تھا، جو ہاتھ کی مٹھی بنائے لبوں پر رکھ کے اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ مس مہک، آپ اندر آ چکی ہے، سرفراز نے ہلکا سا مسکراتے کہا۔ سوری سر، مہک شرمندہ سی ہوتی معذرت کر گئی۔ اٹس اوکے مس مہک، آج آپ کی جاب کا پہلا دن ہے۔ آئی ہوپ سو آپ یہاں پر کمفرٹیبل ہو کر کام کرے گی۔ سرفراز سنجیدگی سے گویا ہوا۔ مہک اس بات میں سر ہلا گئی۔ سارا دھیان اور حسیات تو اس کی مدثر کی جانب مبذول تھی، جو خاموشی سے اس پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ مدثر، یہ میری سیکرٹری ہے، ہمارا نیا پروجیکٹ یہ ایاز کے ساتھ سنبھالے گی، اور مہک یہ میرے بزنس پارٹنر مدثر خان ہے۔ سرفراز نے ان دونوں کا تعارف کیا، لیکن مہک کی حسیات یکدم اقنام نے اپنی جانب کھینچی تھی۔ ایاز، نہ جانے کتنے ماضی کے لمحات اسے یاد آتے چلے گئے تھے۔ ایاز کو اندر بھیجو۔ انٹرکام سے ایاز کو بلاتے وہ مہک کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ بہت کچھ کہہ رہا تھا، اور مہک غائب دماغی سے اسے سن رہی تھی۔ یکدم کوئی دروازہ کھولے اندر داخل ہوا۔ مہک نے نگاہیں پھیرتے آنے والے کی جانب دیکھا، اور اسے دیکھتے ہی اس کی رنگت متغیر ہوئی۔ ایاز بھی مہک کو دیکھتے چونکا اور پھر مسکرا گیا۔ ایاز، یہ مہک ہے، آج سے آپ کے ساتھ پروجیکٹ سنبھالے گی۔ سرفراز کے کہنے پر ایاز سر کو خم دے گیا۔ یہ اچھی بات ہے سر، مہک اور میں بہت اچھے دوست بھی ہیں، کام کرنے میں آسانی ہوگی، کیوں مہک؟ ایاز نے مسکراتے ہوئے کہتے مہک سے تصدیق چاہی۔ ہاں۔ مہک گویا یکدم ہوش میں آئی تھی۔ چلے، یہ تو پھر اچھی بات ہے۔ ایاز، آپ مہک کو تمام تفصیلات سے آگاہ کرتے۔ سرفراز کے کہنے پر ایاز سر کو خم دیتے گم سم کڑی مہک کو لیے آفس سے نکلتا چلا گیا۔ مدثر کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئی۔ ایاز نام پہ مہک کا چونکنا، اس کی غائب دماغی، اس کی رنگت کا متغیر ہونا، وہ سب اس کی زیرک نگاہیں نوٹ کر چکی تھی۔ ایاز کا مسکرا کر مہک سے بات کرنا ایک تیز دھار چاقو کی مانند دل میں چبھاتا۔
سرفراز اس سے کچھ کہہ رہا تھا اور اس کی سوچوں کے سارے دھاگے مہک کی ذات میں الجھ چکے تھے۔ وہ وہاں ہوتے ہوئے بھی وہاں نہ تھا۔ مجھے کچھ ضروری کام یاد آ گیا ہے سرفراز، میں تم سے بعد میں ملتا ہوں۔ یکدم اپنی جگہ سے اٹھتے کہتے وہ سرفراز کا جواب سنے بغیر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تو تم نے شادی کر لی مہک؟ مدثر کے لفٹ کی جانب بڑھتے قدم ایاز کی آواز پر تھمے تھے۔ وہ نہ چاہنے کے باوجود رکتے مہک اور ایاز کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ ان دونوں کو ساتھ کھڑا دیکھ اسے ناگواری کی لہر اپنے وجود میں دوڑتی محسوس ہوئی۔ ہاں، اور میں بہت خوش ہوں۔ تم بھی تو آگے بڑھ گئے تھے نا؟ مہک نے مسکراتے ہوئے کہا، اور یہ سچ بھی تھا۔ اس شادی سے، اس نکاح سے وہ مطمئن و خوش تھی۔ بے شک اس شخص نے اس رشتے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن اس کا ساتھ مہک کے لیے ناگوار نہ تھا۔ وہ ایاز کے پوچھنے پر اپنی شادی کے بابت بتا گئی تھی، یہ بھی کہ اس کا 5 سالہ بچہ بھی ہے۔ اور تمہارا وعدہ، اس کا کیا؟ مہک، تم تو کہتی تھی میرے علاوہ تم کسی کی نہیں ہوگی۔ ایاز کے لہجے میں طنز کی آمیزش شامل تھی۔ یونی کے زمانے میں ان دونوں کے درمیان ایک رشتہ رہ چکا تھا اور اس رشتے کا نام محبت تھا۔ وعدے تو تم نے بھی کئی توڑے ہیں ایاز، بہتر یہ نہیں کہ کام پر دھیان دیا جائے؟ مہک کے جوابی طنز نے ایاز کو خاموش کیا تھا، جبکہ ان کے عقب میں کڑے شخص کے سینے میں آگ سی دھک اٹھی تھی۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں اسے یاد آیا تھا کہ فریال نے اس سے ایک وعدہ کا ذکر کیا تھا۔ اس وعدہ کا تعلق اس شخص سے تھا۔ یہ شخص اس کی بیوی کا ماضی تھا۔ اس کی بیوی اس شخص سے محبت کرتی تھی، تبھی تو اسے کوئی فرق نہ پڑا تھا اس بے نام رشتے میں بندھنے سے۔ تبھی مہک کو اس کی بیگانگی اور نظر اندازی تکلیف نہیں دیتی تھی۔ اس نے کئی بار سنا تھا، عورت اپنی زندگی میں شامل ہوتے مرد کی توجہ ہمیشہ خود پر چاہتی ہے۔ وہ اپنے ہم سفر کی بے اعتنائی برداشت نہیں کر سکتی، لیکن یہاں اس لڑکی نے خود سے بھی پہل نہ کی تھی اس رشتے کو قبول کرتے استوار کرنے کی۔ کئی تلخ سوچیں اس کے دماغ پر حاوی ہوتے اسے اشتعال میں مبتلا کر گئی تھی۔ اگلے ہی پل وہ لمبے ڈگ برتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اگر کچھ پل مزید وہاں رہتا تو کچھ کر گزرتا۔ وہ رات گئی گھر واپس آئی تھی۔ کام کا پہلا ہی دن اس قدر ٹف ہوگا اسے امید نہیں تھی۔ اپنی پچھلی گردن کو سہلاتے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی وہ ٹٹک کر رکی تھی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ کچھ بھی دیکھنے سے قاصر تھی۔ ایاز ہی ہے وہ جس سے وعدہ خلافی کی تم نے۔ اپنے انتہائی نزدیک سے گونجتی بھاری مردانہ سرد آواز اسے خوفزدہ کر گئی۔ مہک نے دل پر ہاتھ رکھتے گہرے سانس بھرتے اپنے چہرے پر سانسوں کی تپش محسوس کی۔ مدثر، خوفزدہ آواز میں مدثر کو پکارا۔ جواب دو۔ ایاز ہی وجہ ہے کہ تم اس رشتے کو آگے نہیں بڑھا پائی نا، اس رشتے کو استوار کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا یہ رشتہ محض مجبوری ہے، تم نے مان لیا۔ میں نے کہا کہ تم صرف منہاج کی ماں ہو، میری بیوی نہیں، تم نے وہ بھی مان لیا۔ تمہیں میری بے اعتنائی، میری بیگانگی سے رتی برابر فرق نہیں پڑا۔ بیویت و شوہروں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ممکنہ حد تک کوشش کرتی ہے۔ سام کی مانند رینگتا اس کا ہاتھ مہک کی کمر کے گرد لپٹا۔ مہک سانس سے روکے اپنے کان کے نزدیک اس کی سرگوشی سنتے اس کے لفظوں پر بے یقین ہوئی۔ آپ کو بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ان سب سے، پھر اب کیوں؟ مہک نے اپنی کمر پر بے باکی سے اس کے ہاتھوں کو سفر کرتا محسوس کرتے تھوک نکلتے پوچھا۔ پہلے نہیں پڑتا تھا، لیکن اب پڑ رہا ہے۔ مجھے میرے سوالات کا جواب چاہیے۔ مہک، مدثر خان، اس 1 ماہ میں تم میری قربت سے کیوں بھاگتی رہی؟ کیا یہ 1 ماہ تمہارے دل میں میرے لیے جذبات نہیں پیدا کر سکا؟ یا میں یہ کہوں کہ میری بیوی اب بھی ایاز سے محبت کرتی ہے؟ اس کا لہجہ سلگتا ہوا تھا، سانسیں دکی ہوئی تھی۔ مہک اس کی آخری بات پر تڑپ اٹھی تھی۔ میں اسے محبت نہیں کرتی۔ بے شک یہ رشتہ ایک مجبوری میں بندھا تھا، لیکن آپ کے نکاح میں آتے ہی میں اس شخص کے لیے تمام جذبات اپنے دل سے نکال چکی تھی۔ اس کی کوئی جگہ نہیں میرے دل میں۔ مہک نے تڑپتے ہوئے وضاحت دی۔ محبت اس سے نہیں تو پھر مجھ سے ہے؟ جواب دو، کیوں تم پھر مجھ سے دوری بناتی رہی ہو؟
کیوں تم نے میرے دل میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش نہیں کی؟ کیوں مجھ سے کبھی اپنا حق نہیں مانگا مہک؟ اس کے پاس آج ڈھیروں سوال تھے جن کے جواب وہ چاہتا تھا، کیونکہ آپ پہلے ہی دن مجھے کہہ چکے تھے آپ کو مجھ میں دلچسپی نہیں۔ پھر میں نے اپنے قدموں کو روک لیا، اپنے دل پر تالا مار لیا، آپ کی طرف لاکھ مائل ہونے کے بعد بھی خود کو بار بار باور کروایا کہ میری کوئی حیثیت نہیں آپ کی زندگی میں۔ آپ نے صرف منہاج کے لیے مجھے اپنایا تھا۔ مہک کی آواز میں نمی شامل تھی۔ مدثر کی گرفت اس کی کمر پر سخت سے سخت تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اسے خود میں بھینچتے اپنی سلگتی سانسوں سے جلسہ دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اور اگر میں کہوں کہ میں بھی تمہاری جانب مائل ہوتے، تمہارے طرف سے پیش قدمی کا انتظار کر رہا تھا، پھر مدثر اس کے بے حد نزدیک تھا، اس حد تک کہ وہ اس کی سانسوں کی مہک تک کو محسوس کر پا رہا تھا۔ تو میں کہوں گی کہ غلطی آپ کی ہے۔ عورت اپنی نسوانیت اور پندار کا مان رکھتے قدم آگے بڑھانے سے ڈرتی ہے۔ مرد پر واجب ہے کہ وہ عورت سے اظہار محبت کرے، اسے پانے کی کوشش کرے۔ مہک نے شکوہ کیا، تو سمجھ لو میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں۔ یہ رشتہ منہاج کے سبب بنا تھا، لیکن اب اس رشتے میں میرا دل مداخلت کر گیا ہے۔ مجھے تم ایاز کے ساتھ برداشت نہیں ہوئی۔ ایسی آگ سینے میں دیکھ اٹھی ہے جو محض تمہارے لمس سے بجھ سکتی ہے۔ محبت کے دعوے نہیں کروں گا، لیکن تم میرے لیے اب ضروری ہو۔ میں اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ایک احساس سے عاری انسان ہوں جس کے دل میں اب محض تمہارے لیے جذبات جنم لینے لگے ہیں۔ یہ رشتہ استوار کرنے میں تمہارا ساتھ چاہتا ہوں۔ اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے بیٹے کے ساتھ ساتھ میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ اظہار محبت تھا نا، لیکن وہ اپنے لفظوں سے اس کی اہمیت اور اپنے ارادے بتا گیا تھا۔ فریال کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئی۔ وہ جو اپنی دلی کیفیت سے خائف تھی، اس شخص کے لفظوں پر اطمینان محسوس کرنے لگی۔ جو احساسات وہ محسوس کر رہی تھی، وہ مقابل بھی محسوس کرتا تھا۔ میں اس رشتے کو دل و جان سے اپنانے اور استوار کرنے کو تیار ہوں مدثر۔ محبت کا دعویٰ بھی میں نہیں کروں گی، ہاں، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ آخری سانس تک آپ کی وفادار رہوں گی۔ میرا ماضی جو بھی رہا، میرا حال، میرا مستقبل صرف آپ ہے مدثر۔ مہک نے اندھیرے میں ہاتھ آگے بڑھاتے اس کے عارض کو چھوتے نم آواز میں کہا، اور مدثر خان اس لڑکی کے لفظوں سے اپنے سینے میں جلتی آگ کو مدھم ہوتا پاتے اس کے پھولوں سے نازک وجود کو اپنی باہوں میں اٹھائے بٹ کی جانب بڑھتے اس پر حاوی ہوا۔ فریال اندھیرے میں اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کی خمار سی باری ہوتی سانس سے اپنے قریب سے قریب تر محسوس کرتے وہ اپنی آنکھیں بھون گئی تھی۔ کیف نے سائڈ ٹیبل رکھا لیمپ جلاتے اس کے حسین شرم سے سرخ پلٹے چہرے کی جانب دیکھا، اور اگلے ہی پل اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانس سے اپنے سینے میں اتارنے لگا۔ فریال بے ساختہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جگڑتے اس کے شدت بھرے لمس کو محسوس کرنے لگی، اور وہ ہر گزرتے پل کے ساتھ شدت پسند ہوتا، اس کے اور اپنے درمیان حائل تمام پردوں کو گھراتے اس کی اور اپنی جان ایک کر گیا۔ دونوں ان حسین مدہوش کن لمحوں میں ہوتے ایک دوسرے کی ذات میں گم ہوتے چلے گئے۔ آج مصباح کی برسی تھی، گھر میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ مہک ہر کام اپنے زیر نگرانی کر رہی تھی، کبھی مدثر کو سنبھالتی تو کبھی منہاج کو۔ اسے یوں اپنا آپ بھولے ہر ذمہ داری بخوبی نبھاتے دیکھ نگہت بیگم اپنے رویے پر جی بھر کر شرمندہ ہوئی تھی۔ ان کی طبیعت اب ناساز رہنے لگی تھی، اور مہک ان کی ہر تلخ بات بھلائے ان کا خیال رکھتی تھی۔ انہوں نے کبھی اسے اپنے رشتوں سے غافل ہوتا نہیں دیکھا تھا۔ شدید پچھتاوے تھے جو اب ان کے سکون کو غارت کرتے انہیں ڈسنے لگے تھے۔ مہک، اس وقت وہ لاؤنج کے صوفے پر براجمان تھی، ساتھ ہی منہاج اور مدثر بھورے رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد ہی قرآن خوانی کا آغاز ہونا تھا۔ مہک ان کے پکارنے پر فوراً ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ مدثر نے بھی ان کی جانب دیکھا۔ جی پپو، کچھ چاہیے آپ کو؟ مہک نے سارے کام چھوڑے ان پر دھیان دیا۔ معافی چاہیے بیٹے، تم سے بھی اور مدثر سے بھی۔ مصباح سے تو میں ہر روز معافی مانگتی ہوں،
میں نے ہمیشہ اس کے خوابوں کو توڑتے اس کے ارمانوں کو کچلا اور اس پر اپنے فیصلے مسلط کیے۔ اسے ایک ایسے رشتے میں باندھ دیا جس میں نہ اس کی خوشی تھی نہ اس کی رضا شامل تھی، اور اس رشتے کا انجام کیا ہوا؟ علیحدگی۔ میری بچی مجھ سے خفا ہونے کے ساتھ ساتھ مجھ سے اس قدر دور چلی گئی کہ میں اس سے معافی بھی نہیں مانگ پائی۔ ہم والدین کو اپنے بچوں پر فیصلہ مسلط کرتے وقت ان کی رضا اور خوشی بھی جان لینی چاہیے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے اور پھر ایسے کئی رشتے یوں ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ نکہت بیگم کی آنکھیں نم اور لہجہ رندہ ہوا تھا۔ مدثر کے ساتھ بھی میں نے زبردستی کی، اپنے احسان جتاتے اسے اس رشتے کے لیے مجبور کیا، میں نے یہ جاننے کے باوجود بھی کہ ان دونوں کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہے۔ اور پھر تمہارے لیے تضحیک آمیز لفظوں کا چناؤ کیا۔ مدثر کی غیر موجودگی میں نہ جانے کتنی بار تمہیں ذلیل کیا، لیکن تم نے اف نہ کہا۔ معاف کر دو مجھے بیٹا۔ نگہت بیگم کی آخری بات پر مدثر حیران ہوا تھا۔ مہک نے کبھی اس بات کا ذکر اس سے نہیں کیا تھا۔ پھپھو آپ بڑی ہے، ہم سے آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہے، یہی کافی ہے نا؟ اب یوں معافی مانگ کر شرمندہ نہیں کرے اور رونا بھی بند کر دے۔ اگر طبیعت خراب ہوئی تو سارا دیسی کھانا بند کر دوں گی میں۔ مہک ان کے نزدیک بیٹھتے ان کے آنسو صاف کرتے ملائمت سے کہتے آخر میں انہیں ڈپٹ گئی۔ نگہت بیگم ہنس پڑی۔ مصباح چلی گئی لیکن تمہارے روپ میں مجھے ایک اور بیٹی دے گئی۔ مہک کو اپنے سینے سے لگائے وہ نرمی سے بولی۔ مہک مسکرا دی۔ ہر چیز کو صحیح ہونے میں ایک وقت ایک مدت درکار ہے، اس وقت کے بعد چیزیں اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ مہک نے مدثر کی جانب دیکھا جو محبت پاش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ رب نے اس سے کچھ چھینا تھا تو اس کی توقع سے زیادہ اسے عطا بھی کیا تھا، جبکہ مدثر خان آج سرشار سا تھا۔ ضروری نہیں ہر رشتے کا انجام خوش کن ہی ہو، کچھ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں جیسے اس کا اور مصباح کا رشتہ، اور کچھ رشتے مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جاتے ہیں جیسے مہک اور اس کا رشتہ۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔